إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دیکھیں کون پڑھ رہا ہے دوسری کچھ اور نہیں پڑھ رہا. ہم تو حضور کے غلام ہیں. یہ عقیدہ ہے آپ کی اس جامعہ مسجد سے جب درود و سلام کی صدائیں آئیں گی تو گنبد خضرات میں وہاں سماعت فرمائیں گے. سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا گناہ گاروں کی بہتری کے لیے. آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا گناہ گاروں کی بہتری کے لیے. ایک طرف رحمتیں ایک طرف جنتیں کیا کیا انعام ہیں امتی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا انعام ہیں امتی کے لیے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت جل جلالہ وَأَمَّنَ وَعْلُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَآدَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر وجودات تاجدار کائنات زینت عظم کائنات دستگیر جہاں سید سربراہ قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم معزز مکرم علماء کرام سادات کرام آج کی محفل کے میزبان بانی محترم المقام رجا خضر ایاز صاحب اور اہل محلہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی. اس کی نگرانی فخر القراء زینت القراء حضرت علامہ مولانا عزیزم قاری عطا محمد سے حصہ فرما رہے ہیں. ان میں یہ خصوصیت ہے کہ خطیب بھی ہیں قاری بھی ہیں نعت خوان بھی ہیں. آپ دوستوں نے بہت خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سماعت فرمائی اور اسٹیج پہ ادھر بھی علماء کرام
میرے سر کے تاج، جو حضور کا غلام ہے ہمارے سر کا تاج ہے، تشریف فرمائے۔ تمام جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے، دور سے نزدیک سے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ جتنے حضور کے غلام تشریف لائے، محفل سجائی اہل محلہ نے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ گرمی بھی ہے اور زیادہ طویل محفل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ یہ ماہ آپ نے پورا مہینہ علماء کرام سے میلاد مصطفیٰ سماعت کیا ہوگا، تو یقیناً آپ بھی میلاد کے حافظ ہی ہوں گے۔ یہ تو ایسے ماشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں، تو آپ سے کچھ میں نے باتیں کرنی ہیں، اور یہ خود بیان کرنے والے بڑے بڑے خطیب یہاں تشریف فرمائے۔ حضور کے غلاموں، آج کی یہ بزم، یہ محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کی تعظیم میں، حضور کے پیار میں اس کو سجایا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ بس چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حق یہ ہے کہ اس سے راضی کیا جائے۔ اب یہ علماء جانتے ہیں کہ یہاں یرضوہ میں ضمیر واحد ہے، ضمیر واحد ہے، پیچھے مرجع دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے نا، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اب پیچھے مرجع دو اللہ اس کا رسول، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ضمیر تسنیہ کی انہیں راضی کیا جائے، لیکن اللہ نے ضمیر واحد استعمال فرمائی ہے، یرضوہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اللہ اور اس کا رسول حق یہ ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اللہ اکبر، واہ۔ میرے استاد جی قبلہ مسلم عمر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب 1997 میں ہم نے ان سے دورہ حدیث پڑھا ہے، کافی آپ تشریف فرما ہوں گے، اور ہمیں یہ اعزاز ہے کہ پہلے مرتبہ بخاری شریف انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حق یہ ہے کہ اسے راضی کیا جائے، مرجع دو ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں کہ میری رضا محبوب کی رضا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نے کملی والے کو راضی کر دیا، اگر محبوب خوش ہو گیا تو خدا بھی خوش ہو جائے گا۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ بے شک میں خدا ہوں، وہ مصطفیٰ ہیں، اور ہماری رضا ایک ہے، ہماری رضا ایک ہے۔ دوسرے مقام کے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب یوتے مضارع کا صیغہ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، عطا ماضی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، کہ جو اس محبوب کی اطاعت کرتا ہے، مضارع یا کرے گا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ
کملی والے کی جو اطاعت کرتا ہے یا کرے گا فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے پر غور فرماتے ہیں، فرمایا قرآن کا سلوک دیکھیں، یہی تو خدا بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں ہماری رضا ایک ہے، ہماری اطاعت ایک ہے۔ جو در مصطفیٰ پہ آ گیا، جو در مصطفیٰ پہ آ گیا اسے در خدا مل گیا ہے۔ جس نے کملی والے کو راضی کر لیا، جس کے اوپر کملی والا راضی ہو گیا، اس پر تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ حضور کے غلاموں، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت با سعادت کی خوشی میں ہم بیٹھے، محبت پیار میں یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ نہیں کہتا وہ جنت میں جائے گا؟ نامکمل ہے نا۔ اب خدا کو تو مان رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، ساتھ ساتھ جہاد بھی کرتا ہے، تو جنت میں پھر بھی نہیں جائے گا۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، پھر بھی جنت میں، لیکن اللہ کی توحید کا اقرار، جہاد بھی کر رہا ہے، قیام بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہا گیا جنت میں نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ گل سنو، تاجدار ختم نبوت کے اوپر تھوڑا زور لگو۔ پتہ چلے اس مسجد میں جو حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کرو، انہوں نے تو کل قیامت علی میں گواہی دینی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جہاد کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، جو مرضیاں کرتا رہے، جب تک کملی والے کو نہیں مانے گا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور ایک جہاد ہے، میدان جنگ ہے، ایک شخص آیا، عرض کی سوہنیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابھی میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ وہ آیا اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر جہاد میں، جنگ میں شامل ہو گیا، لڑتے لڑتے اس غزوہ میں وہ شہید ہو گیا۔ سوہنے نبی نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا اگر کوئی اس دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نہ اس نے اس سے پہلے نمازیں پڑھی تھی، نہ زکاتیں دی تھی، نہ حج کیے تھے، بس آیا چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی، اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔